بادشاہ کے بارے میں آتا ہے, سنیے, گھر میں اس نے موت کی یاد کے لیے تابوت رکھا ہوا تھا اور روز اس تابوت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا. ایک دن آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا. تو اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تابوت لے جاؤ, اب مجھے موت کو یاد کرنے کے لیے یہ داڑھی میں سفید بال ہی کافی ہے, یہ یاد دلاتا رہے گا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, مگر آج ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں داڑھی کے بال سفید ہونا تو پتہ نہیں کتنوں کے سفید ہو گئے, پورے ہی بال سفید ہو گئے. کچھ کلر لگا کر چھپاتے ہیں, کچھ مہندی لگا کے چھپا دیتے ہیں, لیکن پتہ تو ہے نا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. زندگی گزر رہی ہے, برتھ ڈے بڑی شوق سے لوگ مناتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کبھی سوچا کہ یہ, میں نہیں کہتا ناجائز ہے, جائز طریقے سے منائیں ٹھیک ہے, لیکن اگر عقل ہونا تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے. اگر میں 40 سال اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کر لایا تو میرا 1 سال چلا گیا نا. خوشی بنانی چاہیے, یہ عبرت کرنی چاہیے کہ لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں, آخرت کے قریب ہو رہے ہیں, مگر کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج جنازے, غسل, میت کی تدفین کے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان کا ماحول, پہلے کا زمانہ تھا, میت میں جائیں نا جنازے میں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. سارے ہی رو رہے ہوتے تھے, منہ چھپا کر, رومال رکھ کے. اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اس لیے کہ لوگوں کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج یہ چلا گیا ہے, کل میری باری ہے. آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں, کل مجھے اتاریں گے. آج اس کو کاندھے پر لے کے جا رہا ہوں, کل میری باری, مجھے کوئی کاندھے پر لے کے جائے گا. ارے کبھی غسل میت دیتے وقت, کفن پہناتے وقت خیال آیا کہ میری باری آنے والی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے, کیوں یہ خیال نہیں کرتے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ وہ تو سفید بال داڑھی کا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ موت کا قاصد آ گیا ہے, مگر آج ہم تو جنازے دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے ہیں. تو آج ہم نے بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بخار بھی موت کا قاصد ہے. بخار آتا ہے نا, ہمیں کئیوں کو, سب کو بخار آیا ہوگا کبھی نہ کبھی. فرمایا یہ موت کا قاصد ہے. اور سنیں کیا پیارا جملہ نبی پاک نے فرمایا کہ بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. ہاں, یہ بالکل پہلی بار میں نے بھی پڑھا, اور واقعی میں نے غور کیا کہ بخار ہوتے ہی بندہ گھر میں چلا جاتا ہے, اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یار آج کل نظر نہیں آ رہا بندہ کدھر ہے, بخار ہو گیا گھر کے اندر ہے, قید ہو جاتا ہے, خود ہی آٹومیٹکلی قید ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے بندے کو قید کر دیتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ قاصد ہے, یہ پیغام ہے کہ تیری کوئی حقیقت نہیں, رب نے جب چاہنا ہے یہ روح بھی واپس چلی جانی ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے, حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے میرے قاصد آتے رہے, ڈرانے والے آتے رہے, تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا. یہ جو بیماری ہے نا, یہ بھی ایک پیغام ہے موت کا. اللہ کرے کہ ہم سمجھیں, اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب بیماری آ جائے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مریض کو چاہیے جب کوئی مرض میں ہونا موت کو کثرت سے یاد کرے, توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے, ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے, خوب گڑ گڑا کر دعا کرے, اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے, مناسب علاج کروائے, شکوہ و شکایت نہ کرے, اور جب شفا نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے. یہ بیماری میں کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, او ہو بڑا سر میں درد ہے, بڑا پیٹ میں درد ہے, بس یار بہت پریشان, اتنا شکوہ, اتنی شکایت. اچھا سب کو بتانا ہے, کیا کوئی علاج کر دے گا ہمارا؟ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اللہ سے بات کرے نا. لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اس سے گویا اب بڑی تصوف والی بات کرنے جا رہا ہوں, تھوڑی باریک بات ہے, سمجھیے گا. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بندے کو دیکھا اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. حضرت رابعہ نے کہا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا حضور سر میں بہت درد ہے.
آپ نے فرمایا آج تم بیمار ہو تو درد کی پٹی باندھی ہے، جب صحت میں تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی؟ بات بہت باریک ہے، سمجھدار آدمی اس بات کو پکڑ لیں گے ہیں. یعنی تمہیں آج اللہ نے کچھ دنوں کے لیے بیمار کیا تو سارے جہان کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا، درد کی پٹی باندھی. جب اللہ نے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا تھا، کوئی پٹی باندھ کے بتایا لوگوں کو کہ میں بڑا صحت مند ہوں؟ بعض اوقات بیماری کا اظہار، مصیبت کا اظہار کہیں ایسا نہ ہو یہ شکوہ بن جائے، کمپلین بن جائے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ نے تکلیف بھیجی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی بیماری پر صبر کر جائے نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے اللہ شفا بھی دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. یعنی بیماری مصیبت تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر شکوہ، شکایت، کمپلین، ہمارا تو کچھ لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے نا، جب ان سے ملے کیا حال ہے، اب جیسے ہی پوچھا نا آپ نے کیا حال ہے، اب لسٹ شروع ہو جائے گی، بس یار سر میں بھی درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، مارکیٹ بھی خراب ہے، گھر میں بھی اچھا نہیں ہے، اتنی پرابلمز بتا دے گا بندہ کہ یار نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا. کبھی تو شکر الحمدللہ کہہ دو، کبھی تو کہہ دو اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. کیوں نہیں کہتے زبان سے؟ شکر ادا کرنے والے بنے، کمپلین کرنے والے نہ بنو. اور بیماری سبحان اللہ، ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ تو اس طرح مصیبت کو ویلکم کرتے تھے. حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ تھی، ایک بار کہیں جا رہی تھی تو راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی، ناخن اکھڑ گیا. اب ناخن اکھڑنے کی تکلیف سمجھتے ہو نا، جان نکل جاتی ہے. اب مسکرانے لگی تو کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی، مگر اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ ثواب یاد کر کے مسکرا رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ ایسے لوگ تھے. اور ہم جناب چھوٹی سی چوٹ پر اتنی شور مچا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، اچھا جناب وہ کیا ہوا، بس وہ موٹر سائیکل کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا تو موبائل ہاتھ سے گر گیا تو فلاں نقصان ہو گیا، فلاں پرابلم، سب کو بتائیں گے. 2 4 5 ہزار کا نقصان ہو گیا پورے محلے کو بتائیں گے. کیوں بتائیں گے بھائی؟ کوئی دے دے گا آپ کو؟ دے گا کوئی نہیں، ثواب بھی چلا گیا. صبر کرتے تو یہ نقصان تمہارے لیے ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا ہو. روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو پہنچنے والا ہر نقصان، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اگر کسی کا لاس ہوتا ہے اور وہ صبر کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے. مگر صبر کرے تو نا، ہم نے تو سب کو بتانا ہے. اچھا معاملہ بڑا عجیب ہے، نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے، نفع ہو تو کسی کو نہیں بتانا ہے. یہ ضرور بتائیں کہ 5,000 کا نقصان ہو گیا، کبھی آ کے بتایا کہ آج 50,000 روپے کمائے ہیں؟ نہیں، وہ کیوں بتاؤں بھائی، گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے. ان کو جب بھی بتانا نقصان کی خبر دینی ہے. نہیں میرے پیارے اسلام، اللہ کا شکر ادا کریں، نہ بتائیں کسی کو نقصان. وہ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں کسی کو میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے، میں جانوں میرا رب جانے نا.